عمدۃ الاحکام کا باب نمبر 21 ہم نے شروع کیا تھا، جو کہ تشہد کے بارے میں ہے، جس میں تشہد کے متعلق چند احادیث ذکر کی گئی ہیں۔ ہم نے 2 احادیث پڑھی تھیں، آج ہم تیسری حدیث شروع کرتے ہیں۔ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ملے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقال، تو انہوں نے مجھے کہا، الا اہدی لک ہدیہ، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ نہ پیش کروں، ایک تحفہ، ایک گفٹ آپ کو پیش نہ کروں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ فقلنا یا رسول اللہ، تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، قد علمنا، ہمیں یہ تو معلوم ہو چکا، کیف نسلم علیک، کہ ہم آپ پر سلام کس طرح پڑھیں یا آپ کو سلام کس طرح کہیں، یہ ہمیں معلوم ہو چکا۔ فکیف نصلی علیک، اب ہمیں یہ بتلائیے کہ ہم آپ پر صلاۃ کس طرح بھیجیں، درود آپ پر کس طرح بھیجیں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، قولوا، تم یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پھر پورا درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے رحمتیں بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، بے شک تو ہی تعریفوں کے قابل ہے، تعریفوں کے لائق ہے، اور تو بہت ہی بزرگی والا ہے۔ وبارک علی محمد وعلی آل محمد، اور برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے برکت بھیجی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، انک حمید مجید، بے شک تو ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے، مجید اور بہت ہی بزرگی والا ہے۔ اس حدیث میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی ملاقات ہوئی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ہیں یہ تابعین میں سے، تابعین کون ہوتے ہیں؟ جن کی ملاقات صحابہ سے ہوتی ہے، صحابہ کرام میں سے کسی سے ہوتی ہے، اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر اسلام پر ہی ان کی موت آتی ہے، تو ان کا شمار تابعین میں سے ہوتا ہے، تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ہیں یہ کبار تابعین میں سے، یعنی تابعین میں بھی 2 طبقے ہیں، کبار تابعین اور صغار تابعین، جن کا مرتبہ بہت بلند ہے اور ان کی کئی صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، وہ کبار تابعین میں، اور صغار تابعین میں وہ تابعین ہیں کہ جن کا رتبہ کبار تابعین کی نسبت کم ہے، اور ان کی ملاقات بھی محدود صحابہ کرام سے ہوئی، بہت زیادہ صحابہ کرام سے نہیں بلکہ چند ایک صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ متاخر زمانے میں آئے تو ان کو صغار تابعین کہا جاتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن ابی لیلہ جو ہیں یہ بڑے تابعین میں سے، یہ بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات ہوئی کس صحابی سے؟ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے گھر میں ایک بت رکھا ہوا تھا، اور اپنے گھر میں رکھے اس بت کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے مسلمانوں میں سے، صحابہ کرام میں سے، جن کا نام تھا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مشہور صحابی عبادہ بن صامت، اور یہ متقدمین صحابہ میں سے ہیں۔ تو عبادہ بن صامت اپنے دوست کو سمجھایا کرتے تھے، کعب بن عجرہ کو، کہ اسلام قبول کر لو،
وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے. آخر کار انہیں ایک ترکیب سوچی. وہ یہ دیکھتے رہے کہ کعب بن عجرہ کب اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو مجھے موقع ملے کہ میں ان کے گھر میں رکھے ہوئے بت پر حملہ کروں اور اس کو پاش پاش کر دوں. چنانچہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک صحابی نہیں تھے. جب وہ گھر سے باہر نکل گئے تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لاڑا اٹھایا اور ان کے گھر میں چلے گئے اور جا کے ان کے گھر میں رکھے ہوئے بت کو پاش پاش کر دیا, اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. جب کعب بن عجرہ واپس آئے اور اپنے معبود کی حالت دیکھی کہ ان کے معبود کو پاش پاش کر دیا گیا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے, تو بڑا دکھ ہوا, بہت افسوس ہوا, اور جس نے یہ کام کیا اس کے خلاف بہت ہی جذباتی ہو گئے اور انتقام لینے پر تل گئے. اور جب پوچھا کہ کس نے یہ کام کیا ہے تو بتلایا آپ کے دوست نے ہی کیا ہے, عبادہ بن صامت نے. تو عبادہ بن صامت کو برا بھلا کہنے اور ان سے انتقام لینے کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں سوچنے لگے کہ یہ کیسا معبود ہے, میں جس کی پوجا کرتا ہوں, یہ کیسا معبود ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا. کہ عبادہ بن صامت نے حملہ کیا اور اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ عجیب معبود ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا. تو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا وہ مجھے کیسے بچائے گا, یہ کسی اور کو وہ کیسے بچا سکتا ہے. بس یہی وہ بات تھی کہ جس سے ان کی طبیعت میں انقلاب پیدا ہو گیا, انقلاب بپا ہو, اور فوراً ارادہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں. چنانچہ بعد میں اسلام قبول کر لیا. یہی وہ ایک نقطہ تھا کہ جو ان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا. یہ وہ مرحلہ تھا کہ جو ان کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوا کہ اسی بات کو سوچ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس طرح وہ معبودان باطلہ, ان مشرکین مکہ اور ان کی پوجا کرنے والے جو بھی لوگ تھے, معبودان باطلہ, ان کو نہیں بچا سکتے تھے اور کسی کے لیے نجات دہندہ نہیں بن سکتے تھے, اور بلکہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے تھے, بالکل اسی طرح سے آج وہ حضرات جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں, چاہے وہ اولیاء ہوں, چاہے وہ ائمہ کرام ہوں, چاہے وہ بزرگان دین ہوں, جن کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں, ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ کسی کو فائدہ پہنچانے یا کسی کو نقصان پہنچانا تو پوجا, یا کسی کو نقصان سے بچانا تو پوجا, وہ تو اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں, وہ اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں. مرنے کے بعد قبر میں وہ اپنے نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. چہ جائے کہ وہ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہوں, کسی کو نفع پہنچائیں یا کسی کو نقصان سے بچائیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ جو بزرگان دین ہیں, یہ کسی کو کیا نفع پہنچائیں گے یا کسی کو نقصان سے کیا بچائیں گے. اللہ رب العزت نے تو امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروایا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ کہہ دیجئے, اعلان کر دیجئے کہ میں اپنے نفس کے لیے, اپنے آپ کے لیے بھی نفع کا مالک نہیں ہوں اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. نہ میں اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہوں اور نہ میں اپنے آپ کو نقصان سے بچا سکتا ہوں, الا ما شاء اللہ. ہاں, جو نفع اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا, اور جو نقصان اللہ نے لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں. میرے بھائیوں, سوچنے کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جب کسی کے نفع اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں, تو ان سے کم تر کوئی بھی بزرگ, کوئی بھی شخصیت مرنے کے بعد کسی کے نفع نقصان کا مالک کس طرح ہو سکتی ہے. یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام قبول کیا. عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے فرمانے لگے الا اہدی لک ہدیہ, کیا میں آپ کو ہدیہ نہ پیش کروں. اب دیکھیں یہ ہدیہ کس طرح کا پیش کرتے ہیں. اس کے بعد فوراً بعد یہ کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم نے ان سے یہ سوال کیا, آپ نے یہ جواب دیا. گویا ہدیہ کیا پیش کر رہے ہیں, یہ حدیث. ایک صحابی تابعی کو جو ہدیہ پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ حدیث ہے.
وہ واقعہ ہے جو ان کے سامنے رونما ہوا، ان کے سامنے پیش آیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، اور اسی سوال و جواب میں صلاۃ کی تعلیم دی گئی، درود شریف بتلا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلا دیا کہ آپ نے درود شریف کس طرح پڑھنا ہے۔ تو یہ سب سے بہتر ہدیہ ہے۔ سب سے بہتر ہدیہ کیا ہے کہ آپ کسی کو قرآن مجید کی ایک آیت کی تعلیم دیں، یا آپ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث سنا دیں۔ صحابہ کرام اس طرح ہدیے پیش کرتے تھے اور اس طرح وہ تحائف پیش کیا کرتے تھے۔ آج بڑے دکھ کی بات ہے، نہایت افسوس کا مقام ہے کہ ہم دنیاوی لحاظ سے تو ایک دوسرے کو ہدیے پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، لیکن دینی لحاظ سے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم بھی اسی طرح کا تحفہ پیش کریں جس طرح اس صحابی نے اپنے شاگرد کو ایک تحفہ پیش کیا۔ حتیٰ کہ ہم اپنی اولاد کو بھی اس طرح کے تحائف پیش کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کو ہم ہر قسم کے تحائف لے کر کے دیتے ہیں دنیاوی لحاظ سے، لیکن اپنے اہل و عیال کو ہم اس طرح کا تحفہ نہیں پیش کرتے۔ کبھی اپنے گھر میں ہم نے اپنے اہل و عیال کو یہ کہا ہو کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، لہٰذا اس ارشاد کی روشنی میں آپ اپنی اصلاح کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارک ہے، لہٰذا اس حدیث مبارک کی روشنی میں آپ اپنی اصلاح کریں اور اس پر عمل کریں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے اہل و عیال کو اور اپنے دوست احباب کو اس طرح کے تحائف پیش کیے ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے اور لمحہ فکریہ ہے۔ پھر وہ جب ہدیہ پیش کرتے ہیں تو اس میں وہ واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے سوال کیا اللہ کے رسول، قد علمنا کیف نسلم علیک، ہمیں یہ معلوم ہو چکا کہ ہم آپ کو سلام کس طرح کہیں، اب ہمیں آپ یہ بتلا دیجئے کہ ہم آپ کو صلاۃ کیسے پیش کریں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نماز میں آپ پر کس طرح سلام کہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن صلاۃ کا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہم کس طرح سے پیش کریں آپ کی خدمت اقدس میں۔ اور اس سوال سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سوال سے صحابہ کرام کا شوق معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین اسلام کے احکامات کو سیکھنے کے لیے اور دین اسلام کے احکامات کے متعلق تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس قدر حریص تھے اور کس قدر ان کے اندر شوق تھا، کس قدر ان کے اندر جذبہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں دین کے احکامات کے متعلق۔ یہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ دین کے متعلق اگر کوئی اشکال پیدا ہو ہم اس کے متعلق تحقیق کریں، اس کے متعلق ہم تحقیق کریں۔ آپ دیکھیں نا دنیاوی معاملے میں ہم کتنی تحقیق کرتے ہیں، چھان پھٹک کرتے ہیں، بڑی تحقیق کرتے ہیں، پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ ایک چیز اگر خریدنی ہو تو ہم ایک دکان پہ جائیں گے، پھر دوسری پہ جائیں گے، پھر تیسری پہ جائیں گے، جب تک یہ کنفرم نہیں ہوگا کہ اس چیز کی یہ قیمت ہے اور یہ چیز جو ہے وہ واقعتاً خالص ہے، کھری چیز ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، جب پوری ہم تحقیق کر لیں گے تو وہ چیز ہم خریدیں گے اور اس کی قیمت ادا کریں گے۔ لیکن کیا دین کے معاملے میں بھی ہم نے تحقیق کی ہے؟ ہمارا تو مزاج ایسا ہے کہ آج ہم کسی ٹی وی چینل سے کوئی چیز سنتے ہیں، ہم اس کو اپنے پلے باندھ لیتے ہیں، اس پر ہم گرا لگا لیتے ہیں اور ہم اس کو ایسے مان لیتے ہیں کہ جیسے وہ چیز منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یا ہم کسی مولوی صاحب سے یا کسی عام آدمی سے ہم کوئی بات سنتے ہیں دین کے متعلق تو ہم اس پر پکے ہی ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ ہم تحقیقی کر لیں، ہم پوچھ ہی لیں اہل علم سے یا ہم خود مطالعہ کر لیں قرآن اور حدیث کا کہ اس مسئلے میں جو ٹی وی کے چینل پر پیش کیا گیا یا کسی فلاں عالم نے پیش کیا کیا واقعتاً قرآن و حدیث کے میزان میں وہ کوئی وزن بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ لیکن ہم نے یہ جانچنے اور پرکھنے کی کوشش نہیں کی، یہ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج ہر سنی سنی بات دین بن جاتی ہے، ہر سنی سنی بات۔ چنانچہ لوگ آتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اس چیز پہ عمل کرتے ہیں جو انہوں نے ٹی وی سے سنی ہوتی ہے یا اپنے محلے کے مولوی صاحب سے سنی ہوتی ہے۔ ارے بھائی دین اس طرح سستا نہیں ہے، دین اس طرح سستا نہیں ہے کہ اس کو اس طرح سستے داموں آپ حاصل کر لیں، نہیں، دین بہت مہنگی چیز ہے، بلکہ سب سے مہنگی چیز، سب سے قیمتی چیز ہے تو وہ دین ہے۔ لہذا اس دین کے متعلق جانچ پڑتال ہونی چاہیے اور سچے اور جھوٹے میں فرق ہونا چاہیے۔ سچے اور جھوٹے میں فرق کس طرح ہوگا
قرآن اور حدیث کے ذریعے فرق ہوگا۔ جو صحابہ کرام سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں سلام کا طریقہ تو معلوم ہو گیا کہ نماز کے اندر ہم نے سلام کس طرح پیش کرنا ہے، صلاۃ کا طریقہ بھی بتلا دیجیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کا طریقہ بتلایا کہ آپ یوں کہیں، صلاۃ اس طرح مجھ پر بھیجیں، درود اس طرح پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک آپ نے پورا درود شریف سکھلایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اور امت کو جو سبق دیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھلایا، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کے الفاظ مختلف ہیں، ایک تو یہ الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور کچھ دیگر الفاظ بھی، کچھ دیگر روایات بھی ہیں، صحیح روایات جن میں درود شریف کے الفاظ بتلائے گئے ہیں۔ لہذا صحیح روایات میں درود شریف کے جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، جو درود شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی امت کو سکھلایا، ہمیں وہی پڑھنا چاہیے۔ وہی درود سب سے افضل ہے، وہی درود سب سے بہتر ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک بڑے دکھ کی بات کہنی پڑتی ہے کہ لوگوں نے آج درود ہزارہ، درود تاج اور پتہ نہیں کس کس نام سے درود بنا رکھے ہیں۔ یہ وہ درود ہیں کہ جو لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں اپنی طرف سے، اور اس میں ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس طرح کے درودوں کے اندر شرکیہ الفاظ تک کہہ دیے گئے، شرکیہ الفاظ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیارات دے دیے گئے ایسے درودوں کے اندر کہ جو اختیارات اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اللہ نے وہ اختیارات اپنی امت میں سے کسی کو نہیں دیے، لیکن اس طرح کے درودوں کے اندر آپ کو ایسے الفاظ ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا مالک کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی الحاجات کہا گیا، حاجات کو پورا کرنے والا۔ حالانکہ حاجات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ، صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ مشکل کشا صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اسی طرح نفع نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے جو درود ہیں جو لوگوں نے گھروں کے اندر سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں، مجھے ایک خاتون نے فون کیا اور کہنے لگی کہ میں درود ہزارہ پڑھتی ہوں۔ میں نے کہا بہن یہ درود ہزارہ پڑھنا درست نہیں ہے، اس کے اندر شرکیہ الفاظ ہیں۔ کہنے لگی آپ کو نہیں پتہ؟ وہ ایک صاحب تھے مسجد نبوی کے اندر درود پڑھ رہے تھے، یہی درود ہزارہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک سے اپنا دست مبارک باہر نکالا اور اس شخص کو سلام کیا۔ کس شخص کو سلام کیا؟ جو درود ہزارہ پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ پھر آپ بھی اسی طرح کر لیں، آپ بھی جائیں وہاں مسجد نبوی میں اور آپ کی قبر مبارک کے سامنے بیٹھ کر کے آپ یہی درود ہزارہ پڑھیں اور پھر تجربہ کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی آپ سے بھی مصافحہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ یعنی جہالت کی انتہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد دست مبارک باہر نکالیں قبر سے اور کسی زندہ آدمی سے مصافحہ کریں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگ خواب دیکھتے ہیں، جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک جھوٹا خواب ہے۔ یہ جو ہاتھ نکال کے باہر مصافحہ کرنے کا واقعہ، یہ خواب کا واقعہ اور جھوٹا خواب ہے۔ میرے عزیز بھائیو، سب سے بہتر اور سب سے افضل درود وہ ہے جس کے الفاظ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے۔ اس سے افضل درود کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے جو درود سکھلایا اس کے الفاظ کے اللہم صلی علی محمد۔ یہاں میں کچھ چیزوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں درود شریف کے متعلق۔ یہ جو الفاظ ہے اللہم صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی کا جو لفظ ہے یہ صلاۃ سے ہے۔ جب یہ صلاۃ کا لفظ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا معنی رحمت بھیجنا ہوتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ رحمت بھیجنا۔ گویا کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آپ گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج۔ اور اس صلاۃ کے لفظ میں صرف رحمت ہی نہیں بلکہ اس میں رفعت شان بھی ہے، اس میں بلندی بھی ہے۔ گویا کہ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید بلندیاں نصیب فرما، ان کی شان اور ان کی عظمت میں اور ترقی فرما، اور زیادہ اور اضافہ فرما۔ اور اسی طرح آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اے اللہ جو تو نے بلندیاں دی، ان کو جو ان کو تو نے رفعت شان دی، ان کو جو تو نے عظمت دی، اے اللہ ان کی رفعت شان اور ان کی عظمت اور ان کی بلندی میں اور اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد، اس میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ اللہ رحمتیں نازل فرما، اے اللہ بلندیاں عطا فرما، اے اللہ ان کی عظمت میں اور اضافہ فرما، ان کی بلندی میں اور اضافہ فرما. کن کی بلندی میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور ان کی عظمت، اور اسی طرح آل محمد کی جو بلندی اور ان کی جو عظمت ہے اس میں اور اضافہ فرما. یہ اس کا معنی ہے. اس کے بعد ایک اور نقطہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرما اور اسی طرح آل محمد پر. آل محمد کون ہے؟ آل محمد سب سے پہلے آل محمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور اہل بیت میں سب سے افضل کون ہے؟ اہل بیت میں سب سے افضل آپ کے اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے ازواج مطہرات، اور ان ازواج مطہرات سے ہونے والی آپ کی اولاد جمیع اولاد، جن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے بھی ہیں حسن، اور ان میں نواسوں میں ظاہر ہے کہ سب سے پہلے حسن اور حسین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننھے منھے پھول تھے اور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت اور پیار کرتے تھے، وہ بھی ان اہل بیت میں، بلکہ اہل بیت میں جو افضل لوگ ہیں ان کے اندر شامل ہیں. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہیں. بلکہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آل علی جو ہے علی بن ابی طالب، ان کی آل محمد میں شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آل عقیل کی اولاد جو ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے. اسی طرح جعفر کی جو آل ہے ان کی اولاد وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے. اسی طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے. ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، آپ کے خاندان کے لوگ، خانوادہ رسول کے جو لوگ ہیں، جن میں آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے اولاد، آپ کے داماد، آپ کے نواسے، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل طالب، یہ سارے آل محمد میں شامل ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اسی طرح سے ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی حضرات ہیں جو آل محمد میں شامل ہیں، اور وہ کون ہیں؟ کل تقی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کے ہر وہ شخص جو متقی اور پرہیزگار ہو وہ بھی آل محمد میں شامل ہے. جو متقی اور پرہیزگار ہو وہ بھی آل محمد میں شامل ہے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نہ ہو، لیکن اگر وہ واقعتاً متقی ہے، پرہیزگار ہے اور اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہے اور اللہ سے ڈر کر اپنے دامن کو برائیوں سے بچانے والا ہے، تو وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے. لہذا جب آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ رحمتیں بھیج، رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا پورا خاندان بھی شامل ہے. اسی طرح ہم جیسے جو گناہگار لوگ ہیں، اگرچہ ہم متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش اگر کریں کہ ہم اپنے دامن کو نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچاتے رہیں تو ہم یقیناً آل محمد میں شامل ہوتے ہیں. اور یہ جو دعا میں اور آپ جیسے مومن کرتے ہیں، اس دعا کے اندر پھر یقیناً ہم جیسے گناہگار بھی شامل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں تقی بنا دے، اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، تاکہ یہ رحمتوں کی جو دعائیں جو ہر مومن کرتا ہے اپنی ہر نماز کے اندر، یہ دعائیں ہمیں بھی نصیب ہو سکے اور ان کی برکات ہم سب کو حاصل ہو سکے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا درود شریف کے الفاظ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کس طرح رحمت نازل فرما؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر. آپ کو معلوم ہے کہ آل ابراہیم میں کون سے حضرات شامل ہیں؟ آل ابراہیم میں ہاں جی تمام انبیاء. کس نے کہا تمام انبیاء؟ بہت خوب.
تمام انبیاء جو ہیں وہ آل ابراہیم میں شامل ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے بعد جو بھی نبی آیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آیا، حتیٰ کہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ بھی آل ابراہیم میں سے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے کہ کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح تو نے رحمتیں نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، کہ جن میں تمام انبیاء کرام شامل ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حتیٰ کہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ تو جس طرح اے اللہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر اور ابراہیم کے بعد آنے والے تمام انبیاء پر رحمت نازل فرمائی، اسی طرح اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت نازل فرما، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان پر، اور آپ کے جو سچے پیروکار ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، اے اللہ تو ان پر بھی رحمت نازل فرما۔ میرے بھائیوں، یہ دعائیہ الفاظ بہت عظیم الفاظ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو درود شریف ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جس نماز میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ نماز نہیں ہوتی، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ سنت نماز ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ وتر ہو، چاہے وہ صلاۃ القیام ہو، صلاۃ اللیل ہو، حتیٰ کہ نماز جنازہ بھی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس میں درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح صلاۃ الکسوف ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے، تمام نمازیں، کوئی صلاۃ العیدین ہے، کوئی بھی نماز اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ درود شریف اس نماز میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اس لحاظ سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس درود شریف کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اور اس پہ جو دعا ہے، اس دعا میں ہم خود اپنے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اور تمام اہل ایمان کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائی، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی، بالکل اسی طرح سے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر رحمت نازل فرما، اور آپ کے جو سچے پیروکار ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے پیروکار ہیں، سچی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے لوگ ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اے اللہ ان سب پر رحمت نازل فرما۔ اس لحاظ سے یہ دعا بڑی ہی عظیم دعا ہے۔ وبارک علی محمد وعلی آل محمد، اور اے اللہ برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس طرح کہ تو نے برکتیں نازل فرمائیں ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ انک حمید مجید، بے شک تو ہی تمام تعریفوں کے قابل ہے، لائق ہے، اور تو بہت ہی بزرگی والا ہے۔ مجھ سے ایک منکر حدیث نے سوال کیا، کہنے لگا کہ آپ جو نماز میں درود پڑھتے ہیں، نماز کے اندر درود پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ نماز کے اندر درود شریف پڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ کہنے لگا اس میں تو نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ اعتراض ان کا صحیح تھا، اس آدمی کا یہ اعتراض درست تھا بالکل، کہ بھی اس حدیث کے اندر نماز کا تو تذکرہ نہیں ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم آپ پر سلام کس طرح بھیجیں، یہ بتلا دیجیے کہ ہم سلاد کس طرح بھیجیں۔ نماز کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے اس حدیث کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس کے اندر نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس منکر حدیث نے یہ اعتراض جڑ دیا میرے اوپر کہ اگر آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں دلیل کے طور پر تو اس میں تو ہے ہی نہیں، اور اگر آپ قرآن مجید کا حوالہ دیں گے تو قرآن مجید کے اندر بھی نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں بھی نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ وہ تو عام حکم ہے کہ ایمان والوں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ السلام پڑھو، سلام بھیجو اور درود شریف بھیجو۔ تو نماز میں درود کہاں سے آ گیا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل جو ہے وہ یقیناً صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس روایت کے اندر وہ الفاظ نہیں ہے، لیکن جب ہم حدیث کی دیگر کتابوں میں ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ ہیں، جیسے کہ ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن خزیمہ میں اور ابن حبان میں، یہ 4 حدیث کی کتابیں، اور اسی طرح مسند احمد 5 کتابیں ہیں۔ حدیث کی 5 کتابوں کے اندر جو الفاظ ہیں اسی حدیث کے، وہ الفاظ کیا ہیں؟
وہ الفاظ یہ ہیں کہ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر کس طرح صلاۃ بھیجیں جب ہم آپ پر صلاۃ بھیجنا چاہیں اپنی نماز میں، فی صلاتنا اپنی نماز میں اگر ہم آپ پر صلاۃ بھیجنا چاہیں تو کس طرح بھیجیں؟ تب اللہ کے رسول نے یہ جواب دیا کہ آپ یوں کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حدیث کی جو دوسری روایت ہے جو کہ حدیث کی 5 مستند ترین کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کے الفاظ کو سامنے رکھا جائے تو پھر بالکل واضح ہو جاتا ہے یہ مسئلہ کہ نماز کے اندر درود شریف پڑھنا ضروری ہے، نماز کے اندر درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ اسی لیے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان دونوں اماموں کا یہ موقف ہے کہ درود شریف پڑھنا نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ جب تک درود شریف نہیں پڑھیں گے وہ نماز نہیں ہوگی، واللہ اعلم۔ اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي لفظ لمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من 4 يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے فی صلاتہ، اپنی نماز میں کیا فرماتے تھے دعا میں؟ وہ دعا یہ تھی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے، ومن عذاب النار اور عذاب جہنم سے، عذاب جہنم سے، ومن فتنة المحیا والممات اور اسی طرح میں تیری پناہ چاہتا ہوں زندگی کے فتنے سے اور مرنے کے فتنے سے، ومن فتنة المسیح الدجال اور مسیح دجال کے فتنے سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وفی لفظ لمسلم اور مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اذا تشہد احدکم، تم میں سے کوئی شخص جب تشہد میں بیٹھے فلیستعذ باللہ تو وہ اللہ کی پناہ طلب کرے من 4 4 چیزوں سے، یقول وہ یوں کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں عذاب جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر ثم ذکر نحوہ، پھر راوی نے اس دعا کے الفاظ وہی ذکر کیے جو کہ پچھلی روایت کے اندر موجود ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے اور پناہ طلب کرنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من 4، تم میں سے کوئی شخص جب تشہد میں بیٹھے تو وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے، یہ حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ خود بھی یہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے اور امت کو بھی یہ حکم دیتے تھے، لہٰذا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہے، اس کے پیش نظر بعض ائمہ کرام کا موقف یہ ہے کہ نماز کے اندر ان 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ جو شخص جان بوجھ کے اس دعا کو چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا، وہ گناہگار ہوگا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے نماز کے آخر میں، نماز کوئی بھی ہو، نماز کے آخر میں ان 4 چیزوں سے پناہ ضرور طلب کرنی چاہیے، اور یہ دعا ہر شخص کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اس دعا کے الفاظ کچھ اور بھی ہیں، لیکن تمام الفاظ کو سامنے رکھا جائے تو یہ ٹوٹل 4 ہی چیزیں بنتی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، لہٰذا ان چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، برخلاف ان لوگوں کے جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عذاب قبر ہے ہی نہیں، صاف انکار کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اگر عذاب قبر برحق نہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ کیوں طلب کرتے تھے؟ یہ پناہ طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس عذاب قبر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، صراحتاً نہیں ذکر کیا گیا لیکن اشارہ کیا گیا ہے
کم از کم 2 آیات ایسی ہیں کہ جن میں عذاب قبر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ 2 آیات کون سی ہیں؟ ایک تو سورۃ غافر میں ہے، جس کو سورۃ المومن بھی کہا جاتا ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، آل فرعون کے متعلق کہ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، یہ آل فرعون جو ہیں ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام۔ کہاں پیش کیا جاتا ہے؟ قبر میں۔ صبح اور شام ان کو جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، قبر میں پیش کیا جاتا ہے، تو اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورۃ الزاریات کے آخر میں ہے، یہ سورۃ الطور کے آخر میں ہے، فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورۃ الطور کے آخر میں ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، کہ ظالموں کے لیے ایک اور عذاب ہے اس سے پہلے، کس سے؟ قیامت کے دن کے عذاب سے پہلے ایک اور عذاب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو قیامت کے عذاب سے پہلے کون سا عذاب ہے؟ وہ قبر کا عذاب ہے، لہذا اس میں بھی عذاب قبر کی طرف اشارہ کیا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں جو الفاظ ہے وہ من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے۔ زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ زندگی کا فتنہ، میں اور آپ زندہ ہیں، کیا ہمیں کسی فتنے کا ڈر ہے؟ ہم کسی فتنے میں مبتلا ہیں کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ کون سا فتنہ ہے؟ ہم دنیا کے فتنے میں مبتلا ہیں، دنیا خود ایک فتنہ ہے۔ ہم جب تک دنیا کے اندر زندہ ہیں یہ دنیا ہمارے لیے فتنہ ہے، اسی طرح مال ہمارے لیے فتنہ ہے، ہماری اولاد ہمارے لیے فتنہ ہے، شہوات ہمارے لیے فتنہ ہے، یہ زندگی کا فتنہ ہے۔ زندگی کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اسی طرح موت کا فتنہ، موت کا فتنہ کیا ہے؟ موت کا فتنہ جو عین مرنے کے وقت جس فتنے میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ موت کی سختی، اور موت کی سختی برحق ہے۔ ان للموت لسکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ آپ دیکھیں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختیوں کا احساس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت، اپنی موت کے وقت اپنے پاس پڑے ہوئے ایک پیالے میں، پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبوتے ہیں، تر کرتے ہیں اور اس کو اپنی پیشانی پر پھیرتے ہیں، اور پھر آپ فرماتے ہیں ان للموت لسکرات، کہ موت کی سختیاں ہیں۔ تو موت کی سختیاں فتنہ ہیں مومن کے لیے، اور یہ موت کی سختیوں سے گزرتے ہوئے جب ایک مومن کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ طیبہ پر اس کی موت آتی ہے تو یہ سختیاں اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، اس کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت، زندگی کے فتنے سے اور مرنے کے فتنے، موت کے فتنے سے پناہ طلب کی اللہ رب العزت کی۔ اسی طرح مسیح دجال کا فتنہ، مسیح دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا کہ جس کے پاس جہنم بھی ہوگی اور اس کے پاس جنت بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم جنت ہوگی، اور وہ بہت بڑی آزمائش بن کر کے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ لی و لکم انہ هو الغفور